अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के सच्चे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह पाक फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं, कौन यौम जुमेरात और शब जुमा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है। शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने फॉर्मेट के मुताबिक इब्तिदा में आपको झलकियाँ दिखाते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आज सिलसिले में हमने कौन कौन सी आपकी फरमाइशें शामिल की है। आइए देखते हैं। हमें भी एक दिन मरना है, कब्र में उतरना है। जब भी किसी से मुलाकात हो आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपके चेहरे पे दाग नहीं होता, आईने पे दाग होता है। खुला है एक तवील सफर काटने के बाद ओस्ता मोहम्मद के मुजाफात में गोट हाजी अल्लाह डिनो में हम पहुंच गए। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि। अर्ज की कि मैं पौधे लगा रहा हूँ तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इनसे बेहतर पौधे के बारे में ना बताऊं। हम एक मुसलमानों के ऐब को पर पर्दा डालने का मिजाज हम बना लें। बिनते मिल्हान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं। ख्वाब याद है लेकिन कोई भी अलामत नहीं है तो फिर ये गुस्ल फर्ज नहीं होगा। मुफ्ती साहब के बारगाह में सवाल अर्ज है कि भी आजकल ऑनलाइन अर्निंग के बारे में ज्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। सुनहरी जालियों की तरफ आप पहुंच रहे हैं। मुर्शिद दीदार बेबाहू। माशाअल्लाह जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने झलकियाँ मुलाहज़ा की, इससे आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के सिलसिले में आपकी कौन कौन सी फरमाइशें। अच्छा, ऐसा भी है कि आपके बाज़ मैसेजेस ऐसे आते हैं जो आप फरमाइशें बार बार कर रहे होते हैं, आप ये समझ रहे होते हैं कि आपकी वो फरमाइश पूरी नहीं जो है वो, हालांकि वो हमने तैयार भी की होती है और बाज़ औक़ात एक आध दफ़ा हम अपने सिलसिले की झलकियों में चला भी पाते हैं, लेकिन चूँकि सिलसिले में वक्त नहीं मिलता और बाज़ औक़ात वो पेंडिंग्स हमारे पास जो क्लिप्स और ये रह जाती है तो वो उनमें बाज़ औक़ात नीचे से नीचे जो है वो चली जाती रहती है। तो आप बार बार जो है वो ये याद दिला दें तो ऐसा हम होता है कि जो मैसेजेस बार बार आते हैं तो वो फरमाइश जो आपकी होती है तो वो हम जो पेंडिंग्स है उनमें से निकाल लेते हैं। और सैयद साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुझे अदहकल्लाहु सिन्न का मुस्कुराने की वजह आप अगर बताना चाहें। फरमाइश भी पूरी ना करें और बार बार बताते भी रहें आपको। नहीं, मैं बता रहा हूँ तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो चूँकि इतनी सारी फरमाइशें होती हैं तो वो रह जाती है ना। अब आज भी मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, हम 25 के करीब चीज़ें तैयार की हुई हैं। अब मुझे बताएं 25 तो चल नहीं पाएंगी ना। बढ़ा लेना भाई, अपने सिलसिले का वक्त बढ़ा लें आप। जी, आपको पहले भी मशवरा है कि अपने सिलसिले का वक्त बढ़ा लें। वक्त बढ़ा लें। बहरहाल जो है वो अपना मशवरा तो आपने जो है वो आप भी ने भी दिया है, नाजरीन भी जो है वो देते रहते हैं, लेकिन
ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جب سلسلہ ختم ہو نا تو ناظرین کو ہو کہ یار اور ہوتا تھوڑا جو اچھا ہوتا، تو یوں آپ ختم کر دیں۔ نگران شورا سے تو ہم نے یہ سیکھا ہے، یعنی اتنا سلسلے کو لمبا آپ نہ کر کے چلتے رہیں کہ لوگ بولے بس ختم بھی جو ہے وہ کر دینا چاہیے۔ تو آئیے جو ہے یہ تو ہوگا، کچھ لوگ بولیں گے جلدی ختم ہو جائے، کچھ جن کی فرمائش ہے بولیں گے یار تھوڑا اور ہو جاتا تو شاید ہماری فرمائش بھی پوری ہو جاتی۔ ہم تو یہ چاہیں گے کہ لوگوں کو یہ ہو کہ بھائی تشنگی رہے، ہاں تشنگی جو ہے وہ باقی رہے۔ چلیں جی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور بچوں کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ نہ کچھ دکھاتے ہیں۔ آج ایک بہترین کارٹون ہے اور میں آپ سے جو ہے وہ عرض کروں گا کہ یہ انشاءاللہ آپ یہاں پر بھی دیکھیں، اس کے بعد جب ہم واٹس ایپ گروپس میں یہ آپ کو سینڈ کریں گے، یہ آپ جتنے لوگوں کو جانتے ہیں رابطے ہیں یہ ان کو سینڈ کریں۔ یہ یوں سمجھے کہ بنیادی عقائد میں الحمدللہ ہماری چیزیں جو ہے وہ شامل ہے۔ غلام رسول بھائی نے کس طریقے سے جو ہے وہ بچوں کو بڑوں کو جو ہے وہ سمجھایا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کتابچہ؟ اس کے بارے میں غلام رسول بھائی سے معلومات لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام رسول بھائی کل کوئی یہ کتابچہ میرے گھر ڈال گیا تھا، یہ کیا ہے؟ یعنی عقیدے پر ڈاکہ۔ عقیدے پر ڈاکہ؟ جی ہاں، عقیدہ ختم نبوت ضروریات ایمان میں سے ہے۔ اس عقیدے کا منکر مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین، آج کا بچہ کیا سوچ رہا ہے؟ اس وقت ہمارے سامنے سوسائٹی کا ہونہار طالب علم، بچوں کے ہیرو غلام رسول موجود ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں اس وقت کس موضوع پر بات کر رہے تھے؟ ہم اس وقت عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یہ تو بہت اہم ٹاپک ہے، ہم چاہیں گے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں۔ جی ضرور۔ ہم غلام رسول بھائی کو آج کے اس ٹاک شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں بتائیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا؟ قرآن پاک کی بہت سی آیات اس عقیدے پر دلیل ہیں۔ میں چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ حدیث شریف میں عقیدہ ختم نبوت کو کیسے بیان کیا گیا؟ تقریباً 200 سے زیادہ احادیث اس عقیدے پر میرے پاس موجود ہے۔ یقیناً علماء اسلام کے پاس اس سے کئی زیادہ ذخیرہ موجود ہوگا۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر تعمیر کیا اور اس کو خوب آراستہ و پراستہ کیا، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ آ کر اس مکان کو دیکھنے لگے اور خوش ہونے لگے اور کہنے لگے، یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس میں وہی آخری اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جھوٹے نبیوں کے بارے میں بھی کوئی خبر دی تھی؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تقریباً 30 سے زائد جھوٹے کذاب و دجالوں کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کیا؟ مسیلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اس دہشت گردی کے خلاف صحابہ کرام نے یمامہ کے مقام پر اس کی طاقت کو اسلامی فوج کی زبردست قربانیوں کے بعد کچل دیا تھا۔ یاد رکھیے،
اہل علم و دانش کا کہنا ہے منکرین ختم نبوت اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر کوئی عقلی دلیل بھی دیجیے۔ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ جب کوئی رسول تشریف لاتے تو پچھلے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور نہ ہی یہ منسوخ ہوگی۔ اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاء اللہ سید صاحب بہت زبردست ماشاء اللہ۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ یہ بچے کی زبان پر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنایا اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے سنتے کتنے پیارے نعرے بھی عطا فرمائے ماشاء اللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ انشاءاللہ یہ کلپ جو ہے وہ ہم سینڈ کریں گے تو آپ بھی اپنے جاننے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چونکہ ان کے گھروں میں بھی جو ہے وہ اپنا بچے ہوتے ہیں، تو یہ جو آیت، حدیث، عقلی دلیل، یہ ساری جو ہے نا وہ بچوں کو یوں سمجھے کہ فنگر ٹپس پر جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے۔ چلیں جی سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ سید صاحب آپ سے گزشتہ ہفتے جو میسیجز آئے تھے ان میں جو اشعار لوگوں نے پوچھے ہیں وہ ذرا آپ نوٹ کر لیں۔ ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں شرف اور لفظ ٹوٹ آتا ہو۔ شرف، ٹھیک ہے، اچھا اسی طریقے سے ایک ہے خاک در یا خاک در، جو ہے وہ زیر لگاتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے پڑھنے میں تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک میسیج تھا پیام شوق اور داستان غم، پیام شوق لکھا ہوا تھا تو یہ پیام ہے، پیام ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک ہے لفظ جس میں ایسا شعر سنانا ہے، یہ مری سے ہیں اویس بھائی، یہ میں نے اسپیشل ان کا لکھا مری سے، ماشاءاللہ وہاں بھی دیکھا جاتا ہے، تو لفظ دن جو ہے وہ 3 بار آتا ہو، انہوں نے شعر نہیں بتایا کہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک لفظ درد اور زخمی، یہ، اور ایک ایسا شعر آپ نے سنانا ہے جس میں لفظ چاند اور جرم آتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے جو ہے وہ اپنا اشعار تھے، اور انشاءاللہ ابھی چونکہ واٹس ایپ کے تھرو لائیو بھی جو ہے وہ لوگ ہمیں بھیجتے ہیں، کال سینٹر والے ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں۔ کچھ آپ کے گزشتہ ہفتے کے جو میسیجز ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں سے ایک میسیج یہ تھا کہ آپ سے تھوڑی سی میٹھی سی شکایت کرنی ہے، ہم جیسوں پر نظر عنایت فرمائیں۔ ہم روحانی علاج و استخارہ میں کتنی دفعہ میسیج کر چکے ہیں، لیکن جنید بھائی میسیج بہت کم لیتے ہیں اور ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے مدری چینل کے۔ پلیز آپ جنید بھائی سے کہیں کہ میسیج زیادہ لیا کریں تاکہ ہماری بھی مشکل کشائی کی کوئی صورت بنے۔ ایک تو یہ میسیج تھا۔ اچھا ایک میسیج تھا سید صاحب، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ایک عرصے سے میسیج کر کر کے گویا کہ وہ تھک گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے میسیج کرنا بھی چھوڑ دیا، یعنی اتنے دل برداشتہ تھے کہ ساتھ میں یہ لکھا تھا کہ اب ہم روحانی علاج و استخارہ سلسلہ بھی نہیں دیکھیں گے، یعنی جب ہمارا میسیج ہی جو ہے وہ نہیں لیا جاتا، شامل نہیں کیا جاتا تو ہم کیا کریں۔ اچھا ایک میسیج تو گزشتہ کچھ ہفتوں پہلے آتا رہا ہے کہ ایک ایسا روحانی علاج و استخارہ سلسلہ ہو جو صرف SMS پر اس کی بنیاد ہو، تو اس پر الحمدللہ یہ 2-3 اس طرح کے میسیج تھے جنید بھائی کے حوالے سے، تو الحمدللہ ہم نے آپ کے میسیجز پر جنید بھائی سے رابطہ کیا، واٹس ایپ کے تھرو میں نے عرض کی کہ بھائی یہ دیکھیں آپ کے سلسلے کے حوالے سے بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ بظاہر تو پازیٹیو ہے، کیونکہ ہوتا اتنا ہے، مطلب لوگوں کے پاس تو سلسلے پروگرام میں چلانے کے لیے کالز اور یہ چیزیں بعض جگہ پلانٹڈ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہوں گی، تو آئیے جو ہے وہ اپنا ہم نے جنید بھائی سے رابطہ کیا تو اس پر جنید بھائی نے کیا جواب دیا، آئیے سنتے ہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے، ثبوت کے ساتھ۔ جی
اکبر بھائی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے توسل سے مدنی چینل کے ناظرین کو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پروگرام روحانی علاج استخارہ میں جو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں اور بڑی کثرت کے ساتھ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، کافی تعداد میں، بلا مبالغہ میں عرض کروں تو سینکڑوں کی تعداد میں یہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں نا، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میسیجز ہم شامل کر سکیں، اور کرتے بھی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اور یہ ہے کہ اب جیسے آپ نے فرمایا ہے تو الحمدللہ ہم مزید اور اس پر خصوصی توجہ دیں گے کہ زیادہ سے زیادہ پروگرام روحانی علاج استخارہ میں یہ میسیجز شامل کر سکیں تاکہ ناظرین کو بھی زیادہ سے زیادہ روحانی علاج بیان کیے جائیں، کہ استخارے کر دیے جائیں۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین واحسن الجزا۔ میں کہ آپ سے بھی دعائے خیر کی درخواست ہے، اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اچھا، یہ تو ظاہری بات ہے کہ چینل پہ چلانے کے لیے انہوں نے ہمیں وائس دی۔ اچھا، میری ذاتی جو ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے بتایا یار میں ویسے جو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں نا آلموسٹ تقریباً سارے ہی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بھی اندازہ ہے جب لائیو براہ راست میں جب میسیجز آ رہے ہوتے ہیں نا تو جس نے ایک لائن میں اپنا مسئلہ لکھا ہے تو وہ پڑھنے میں آسانی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اچھا، رومن میں ایک تو بعض لوگ لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد 4 5 6 لائنوں میں آپ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے دقت۔ اچھا، پھر اسکرول ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات، وہ اوپر جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ ایک مشورہ ہے آپ کو کہ زیادہ لمبا اپنا میسیج جو ہے وہ نہ لکھیں پڑھنے میں، بالخصوص جو براہ راست ہمارا تو آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم تو لائیو نہیں پڑھتے، بعد میں جو ہے وہ ان کو نوٹ کر کے لے کر آتے ہیں۔ تو ایک مشورہ ہے انشاءاللہ، اور نیت بھی کی ہے جنید بھائی نے کہ انشاءاللہ عز و جل مزید جو ہے وہ شامل کریں گے۔ اچھا، ایک میسیج تھا کہ 12 ربیع الاول کا جلوس میلاد انہوں نے کہا تھا کہ دکھا دیں، اور ساتھ میں یہ کہا تھا سیزن تو نہیں ہے لیکن جب دل کر رہا ہے تو سیزن نہیں دیکھا جاتا۔ خود بھی یعنی خود ہی بتا دیا سیزن نہیں ہے لیکن جب دل کر رہا ہے تو سیزن نہیں دیکھا جاتا۔ اور الحمدللہ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہی ہے کہ الحمدللہ یعنی سیزن وغیرہ کو ہم اتنا کنسیڈر نہیں کرتے، لیکن وجہ ہم نے بتا دی ہے کہ کہاں کرتے ہیں۔ جیسے مثال ہم نے دی تھی کہ الوداع ماہ رمضان کا کلام ابھی ان دنوں میں چلائیں گے تو وہ ذرا ہٹ کے جو ہے وہ ہو جائے گا، تو الحمدللہ ہم نے آپ کی اس فرمائش پر وہ جلوس میلاد تیار کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آ گئے مصطفیٰ مرحبا 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 مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، مرحبا نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی، مرحبا کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زد و غم خوار آ گیا، یا خدا کرم تیرا مومنوں پہ یہ ہوا، بخشوانے کو خطا آ گئے ہے مصطفیٰ، بخشوانے کو خطا آ گئے ہے مصطفیٰ، آسیو سنو رحمت خدا، آسیو سنو رحمت خدا، آ گئے نبی آخری نبی، مرحبا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، مرحبا نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی، مرحبا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، آمین
سے آخری نبی، سب سے آخری مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ گھر محلے سج گئے، سبز جھنڈے لگ گئے، دل خوشی سے جھوم اٹھے، چہرے سب چمک گئے، دل خوشی سے جھوم اٹھے، چہرے سب چمک گئے۔ جشن کا سما ہر طرف بنا، جشن کا سما ہر طرف بنا، آ گئے نبی آخری نبی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ، کیا بات۔ اچھا سید صاحب، میں عرض کروں کہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو فرمائش، دیکھیں ہم لوگ بھی تو عوام ہی ہے نا جو ہے وہ اپنا، یعنی جو لوگ ہمیں میسیجز جو ہے وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی انہی میں سے ہیں، ہماری بھی یہی فرمائشیں دیکھنے کو ہمارا بھی، تو بعض فرمائشیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کا یوں سمجھو ہمارا خود بھی دل کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ فرمائش پوری کرنے میں یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ جلدی ہوتی ہے۔ اب مثال دے رہا ہوں، یہ اب یہ کلام ہے، یہ جلوس ہے، تو ناظرین کو جہاں لطف آیا ہوگا الحمدللہ، ہمیں بھی جو ہے وہ تو بعض اوقات اچھا پھر اسی طریقے سے بعض کلام کی ایسی فرمائش ہوتی ہے تو وہ ہمیں خود ایک ذاتی طور پر جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک وہ ہوتا ہے، تو یوں سمجھے کہ ایسی فرمائشیں جو ہے نا وہ جلد پوری ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ بالفرض ہمارا اگر بالفرض وہ نہیں ہے ذوق، لیکن لوگوں نے میسیج کیا ہے تو الحمدللہ ہم ان کو بھی سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ اچھا ایک میسیج یہ تھا کہ آپ کو گزشتہ ہفتے وہ ذہنی آزمائش گرمیوں میں سردیوں میں، جو گرمیوں میں کرتے تھے سردیوں میں آپ نے گرمیوں میں کر دیا، سردیوں میں کرتے تھے، تو میسیج آیا تھا کہ آپ باہر جو ہے وہ باہر لگانا پڑے گا ٹیلی ویژن۔ میں نے کہا نا وہ لوگ تو مطلب جواب الجواب موجود ہے، تو میسیج آیا تھا کہ اب ٹی وی کا دور نہیں ہے، کم ہے، مطلب ایل سی ڈیز کا دور ہے، تو اور روزانہ ایل سی ڈی لگانا اتارنا اور یہ واقعی آسان نہیں ہے۔ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس تو جو کہ چینل والے ہیں، ہمارے پاس تو یہ اسٹینڈ وغیرہ اور ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، تو گھر میں ایسا نہیں ہے۔ بہرحال وہ میسیج تھا تو میں نے پڑھ دیا۔ آئیے جو ہے وہ آپ کو امیر سنت کا جو شارٹ باپا کے سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں، وہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، ہمیں جو آپ کے میسیجز آئے ہیں اس حوالے سے، تو وہ کلپ ہم نے تیار کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ نیند میں خواب کی حالت میں غسل فرض ہو گیا، کپڑوں پر کوئی علامت نہیں ہے تو کیا غسل کرنا ضروری ہوگا؟ اگر خواب یاد ہے لیکن کوئی بھی علامت نہیں ہے تو پھر یہ غسل فرض نہیں ہوگا۔ غسل میت کے بعد غسال پر غسل ضروری ہے؟ مستحب ہے، کر دے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا طہارت کے بعد بچ جانے والے پانی کو پھینک سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ دوسرے کے کپڑے پر نجاست لگی دیکھی تو کیا کیا جائے؟ وہ اطلاع کرے کہ آپ کے کپڑوں پر نجاست ہے، جبکہ ظن غالب کے مان جائے گا، جھگڑے کرے گا تو نہ بتایا جائے۔ عام طور پہ اس پہ آدمی غصہ نہیں کرے گا، اگر بتایا جائے تو غالباً شکریہ ہی ادا کرے گا، مسلمان ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے۔ کیا انسان مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے؟ غسل اس کو دوبارہ دیا جاتا ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتا۔ صحیح قول یہی ہے کہ اس کے آپ دھلنے کا جو غسل کا پانی نکلا یہ مستعمل ہے، ورنہ ناپاک ہوتا نا، مستعمل ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ موت جب طاری ہوتی ہے، نزع کی سختیاں، روح نکلنے کی جو سختیاں ہیں، اس میں اکثر پیشاب نکل جاتا ہے، بعض اوقات بڑا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی وجہ سے پانی لگا اور نجاست ہوئی، وہ ایک ضمنی چیز ہے، ایکچولی مرنے والا جو ہے اس کو بدن انسان کا طاہر ہے، پاک ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو اس کے مخصوص ایام میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو 2 بار غسل دیا جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ ایسا کچھ تو نہیں ہے، ایک ہی بار جو غسل دیں گے وہی کافی۔ عورت کے مخصوص ایام میں کنگھی کرتے ہوئے بال گر جائیں تو ان گرے ہوئے بالوں کا کیا کرنا چاہیے؟ اس پر تشویش ہو رہی ہے۔ جسم میں انسانی سے جو بھی چیزیں نکلے نا، بال کھال وغیرہ، ان سب کو دفن کرنے کا حکم ہے، چاہے ایام مخصوصہ ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے بہتر یہ ناخون ہے، اسے تو یہ سب دفن کیے جائیں۔ مردے کو غسل دینے والے کے کپڑے پاک رہتے ہیں یا بدلنا ضروری ہے؟ واقعی اس میں بدن پر نجاست دیکھی گئی اور نجس پانی اڑا کپڑوں پر، اور واقعی نہیں سب یقینی طور پر تو ناپاک ہوئے، ورنہ خالی وہمات سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ گاڑی کی سروس کے وقت
गाड़ी से जो लगकर पानी उड़ता है वो पाक है या नापाक? पाक। जब तक वही बात है कि नजासत नजर आ रही है या यकीनी तौर पर नजीस है, और वो पानी जो उड़ा वो भी नजिस उड़ा और अपने ऊपर आया, तब जाके ये नजासत के आकाम इस पर आएंगे, वरना आमतौर पे गाड़ी ऊपर नापाक होती है। अटैच बाथ और गुसल खाने में दुआएं वगैरह पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो आजकल यही प्रॉब्लम है कि इधर इस्तिंजा खाना है, कमोड वगैरह, साथ में बेसिन है, उसमें वजू किया जाता है। अब उस वक्त अल्लाह का नाम लेना सुन्नत मुक्कदा है, तो बाहर निकल कर बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ ले, अंदर कुछ भी नहीं पढ़ सकता। अलबत्ता अगर कमोड या जो भी WC है उसको कवर कर ले, कपड़े से नहीं, दीवार बना ले, या गिलास भी ऐसे आते हैं जिसके आर पार नजर नहीं आता, इस तरह के गिलास बना ले, इसका दरवाजा भी हो कि अंदर जा भी सके, तो ऐसी सूरत में यही है, ये अलग हो गया, और ये बेसिन वजू का अलग हो गया। तो अब ये जब बंद है, इसका दरवाजा बंद करके अब ये दुरूद शरीफ वजू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़, अल्लाह अकबर वगैरह, ये पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जी माशाअल्लाह। फेसबुक के जरिए भी माशाअल्लाह SMS का सिलसिला जारी है जी। एक मैसेज है कि अब्दुल हबीब भाई ने सिलसिला किया था 2019 में, याद हरमैन, एपिसोड नंबर 10, वो उसमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या बयान फरमाया था आपने, तो वो वाक़या सुनवा दीजिए। 2000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का तोहफा। ठीक है। इसी तरह एक मैसेज है कि मदनी सेहरा जो मुख्तलिफ नात खानों ने मिलकर पढ़ा है, वो मदनी सेहरा सुना दे 1200 मरतबा दुरूद पाक की नियत है। ये सेहरा सुनाने का सीजन होता है क्या? असल में यार जब ये वैसे हमारी कोशिश तो ये होती है कि जो नात प्रोडक्शन पर जो कलाम आए वो हम अपने सिलसिले में शामिल जो है वो करते हैं। आज भी जैसे ये देखें कि वक़ार भाई का जो कलाम है, ये किसी की फरमाइश आई थी जो है वो कि पंजाबी कलाम अपलोड हुआ है तो वो सिलसिले में शामिल कर लें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शामिल कर लिया। अब जिस वक्त ये आया ना, तो मैं ये सोच तो रहा हूँ कि अब इसको जैसे हम चलाते हैं इस वक्त, तो चले जिनकी फरमाइश है ये वो, वरना अब वो जो लोग नए ट्यून करने वाले या देखने वाले होंगे या ये, तो अब ये तो शादी और उस पर जो है वो चल रहा होता है, तो क्या अभी इस पर क्या मुशावरत कर लेंगे अपन? इसको अब ग्रुप में बगैर दिखा सेंड कर देंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, बगैर दिखा ग्रुप में सेंड करें जिनकी फरमाइश है। हाँ। अगर उन्होंने ग्रुप को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो ग्रुप में हमारे शामिल हो जाएं। ठीक है। और फिर ये उन तक पहुंच जाएगा ये। अच्छा, इसी तरह मैसेज है कि प्रोग्राम याद खुदा मुस्तफ़ा में एपिसोड नंबर 234 में अशफाक भाई ने ये कलाम पढ़ा था, हमने तकसीर की आदत कर ली, वो सुना दीजिए। 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की इन्होंने नियत पेश की है। इसी तरह एक मैसेज है कि अकबर हुसैन भाई, आपने मेरा ये मशवरा आइडिया मजलिस को पहुंचा देना है, हो सके तो निगरान शूरा को भी पहुंचा देना है कि इस ईद पर प्रोग्राम हो जिसका नाम दावत हो, जो रमज़ान वाली ईद पर हुआ था उसमें नात खानों के साथ। ये आपने पहुंचा देना, आपको मैसेज आया ही। मैं आइडिया मजलिस से तो हमारी मुशावरत का सिलसिला तकरीबन रोज़ ही होता है, इंशाल्लाह ये पहुंचा देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं भी आपको पहुंचा दूं कि पहुंचा दीजिए, गुलाम यासीन ओकाड़ा से जो हैं वो अभी तक तो आए नहीं, हमजा यासीन चले, वो जो गुज़िश्ता हफ्ते उनका मैसेज था शिकवे वाला, हाँ, तो वो बेसिकली हमने देखा, चेक किया, तो 2-3 हफ्ते पहले का जो सिलसिला है ना, उसमें बाकायदा खुले आँख के अंदर वो जो मदीने के हवाले से गुफ्तगू, फिर सलमान भाई ने उसमें कुछ अशार वगैरह पढ़े थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सिलसिले में जो है वो चला चुके हैं। तो वो उस गुज़िश्ता सिलसिले देखेंगे तो उसमें इनको मिल जाएगा। आइए अभी आपको एक कलाम जो है वो सिलसिले में शामिल करते हैं, और ये हसन भाई बड़े जो नातखानों में हैं। लेकिन एक मैसेज ऐसा है जो मुझे पढ़ने का मेरा भी दिल चाह रहा है, जैसे आपका फरमाइश निकालने का दिल चाहता है, मेरा भी दिल चाह रहा है निकालने का। माशाल्लाह, ज़माना हज का है। और एक मैसेज ये आया हुआ है कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के हज के मनाजिर दिखा दीजिए। इस हफ्ते का रिसाला 2500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नियत पेश की है। माशाल्लाह, इसका सीजन तो ये है हज का। स्क्रीनशॉट ले लें, इंशाल्लाह इसको जो है वो शामिल करते हैं। अभी आपको महफिल नात में कलाम जो है वो पढ़ा गया था, और वो ये है, मैं लब कुशा नहीं हूँ।
میں منتظر کھڑا خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سیاہ ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے 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 روزے ستا گیا۔ ماشاءاللہ سید صاحب، کچھ میسیجز گزشتہ ہفتے کے ہیں تو میں ان کو شامل کر دیتا ہوں۔ ایک میسیج ہے، اطہر بھائی اطہر اتاری ہیں، یہ اسلام آباد سے۔ اب اگر یہ وہی اطہر بھائی ہیں جو سالہ سال سے نگران شورا کے سلسلے، ماشاءاللہ یہ بڑے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے جو ہے وہ ان کی وائس آتی تھی، بہت زبردست قسم کا نگران شورا کے سلسلوں میں ان کے آتا تھا جو ہے وہ اپنا رپلائی وغیرہ۔ تو ان کا میسیج یہ تھا، ہو سکتا ہے کہ شاید ہم چونکہ کالز اتنی نہیں لیتے تو انہوں نے بھی ایس ایم ایس کا سہارا جو ہے وہ لے لیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کا مدنی چینل، یعنی میرا تذکرہ کیا پھر آپ کا تذکرہ کیا، حوصلہ افزائی جو ہے وہ کی ہے کہ آپ اچھا لے کر چل رہے ہیں۔ عرض کی کہہ رہے ہیں کہ عرض ہے کہ بزرگوں کے مدنی چینل کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں سے پارٹیسپینٹ لیے جائیں تاکہ علاقے والوں کی بھی دلچسپی اس میں جو ہے وہ برقرار رہے۔ ابھی تو یوں سمجھے کہ یہ انیشیل اسٹیج پر جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کا جو بھی اس کی ٹیم ہے، جو لوگ ہیں، اور فی الحال جو بزرگ وغیرہ جو لیے جا رہے ہیں وہ ابتدا میں چونکہ کراچی کو ہی فوکس جو ہے وہ کیا جاتا ہے، انشاءاللہ جیسے ہی یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ آڈیشن جو ہے وہ ٹیم مختلف شہروں میں جو ہے وہ لینے کے لیے آئے۔ اچھا، اب آ تو جاتی ہے، وہاں کی سلیکشن بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اب ہوتے ہیں ان کے پروگرام ریکارڈ وغیرہ کرنے کا۔ یہ ہمارے لیے تھوڑا جو ہے نا ایک مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اگر سردار آباد فیصلہ آباد کو ہم جو ہے وہ لے لیں تو اب ہمارے صوبان بھائی ہیں جیسے، اب وہ لاہور میں وہ ریکارڈنگز کے لیے یا تو جب کراچی آئیں گے یہاں ریکارڈنگ ہوگی، یا پھر جب وہ فیصلہ آباد ان کو جانا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ تھوڑا ہمارا ایک ہے کہ اگر ہم وہاں سے سلیکشن کر بھی لیں تو باقاعدہ ان کی ریکارڈنگز کا سلسلہ اس طرح جس طرح کراچی میں ہوتا ہے یہ جو ہے وہ اپنا مشکل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہم کریں گے۔ ابھی فی الحال ہم آپ کو سید صاحب سے اشعار بھی جو ہے وہ اپنا پوچھنے پینڈنگ ہے، لیکن اسکرین پر بھی کچھ دکھا کر پوچھتے ہیں، اس کا وقت ہوا چاہتا ہے، دکھائیے جی۔ واہ، 2 میم آ گئے۔ اچھا، یہ ہمارے اسلامی بھائی نے نا اپنے ڈیسائیڈ نام تو ہم نے خود ہی کیا تھا، لیکن انہوں نے میم جو ہے وہ آپ کی آسانی کے لیے، اگر مجھ سے پوچھتے تو میں شاید جو ہے نا وہ ان کو میم نہیں بولتا، کیونکہ دو لگا دی اور آپ پہنچنے میں ماشاءاللہ اتنے ڈھیلے ہو۔ نہیں، ڈھیلے نہیں ہو، مجھے ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ پہنچ جاؤ گے کچھ زیادہ۔ آپ دال ہے اس میں؟ ہے دال 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 اچھا، لگاؤ نیچے والے کھانے انہوں نے پور کرنا شروع کر دیے۔ دکھائیں بھائی، میرا چہرہ نہیں دکھائیں، اس کی وہ تو دکھائیں۔ جی جی، باکس تو دکھائیں۔ نون ہے اس میں؟
نون ہم نے جو ہے وہ اوپر کے خانے باکس سید صاحب کو پر کرنے کے لیے دیے ہیں، لیکن سید صاحب ہیں کہ نیچے کے خانے پر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور میں اگر بولوں تو شاید اگر الف ایک ہی ہے یا ہے اس میں. ناظرین میں سے میرے کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے بعض پہنچ جائیں. کیا بن رہا ہے ابھی آپ کو؟ بھئی می تو سیدھا سیدھا بن رہا ہے نا. میسج آ گیا ہے مجھے ایک اور وہ پہنچ گئے. نون تو اس میں ہے نہیں ورنہ یہ. اچھا آپ نے میزان بنانا تھا، کیا بنانا تھا؟ واو ہے اس میں. یہ نہیں، اب آپ سمجھے کہ وہ الف بھی ہو گیا یا بھی آ گیا تو واو بھی ہوگا. لگائیں غلطی بھائی. اچھا جی چلیں اب اشارہ دیں. 3 غلطیاں ہو گئی. 3 غلطیاں ہو گئی. پانی کا اس سے کچھ واسطہ ہے یا اور نارمل پانی تو نہیں جو ہے وہ بارش کا؟ میزان میں نا زال آتا ہے اور اس میں زے آئے گا. زا 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 نہیں وہ تو صحیح ہے، آپ میزان بول رہے ہیں. اب با لگا دیں. نہیں آپ ایک کام کریں بھائی با لگا دیں نا اس میں. لگائیں بھائی ماشاء اللہ جی. را بھی لگا دیں، ہا بھی لگا دیں، صحیح، تا بھی لگا دیں، تا بھی لگا دیں. میزاب رحمت. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چیٹے، زیر میزاب ملے خوب زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. آئیے آپ کو جو پنجابی کلام ہے وہ انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. اس کے بعد سید صاحب سے جو اشعار ہیں وہ ہم کچھ سننے کی کوشش کریں گے. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد
इतना डिठिया मैनू सबर न आवे ते मैं होर की देवल बजा हो मुर्शिद दा दीदार वे बाहू सानू लख करोड़ा हज्जां जी सैयद साहब कुछ नियत करते हैं कुछ सुनाने की। पयाम शौक आपने कहा था, तो वो पयाम शौक तो पयाम शौक है। पयाम शौक के ना हाजियों मेरा बीरो रो कर पयाम शौक के ना हाजियों मेरा बीरो रो कर सुनाना दास्ताने गम मेरी ढोकर मदीने में सुनाना दास्ताने गम मेरी रोकर मदीने में। वो शेर जिसमें 3 मरतबा दिल आता है। दिल वही दिल है जो आँखों से हो हैराने अरब। दिल वही दिल है जो आँखों से हो हैराने अरब। आँखें वो आँखें हैं जो दिल से हो कुर्बान अरब। आँखें वो आँखें हैं जो दिल से हो है कुर्बान अरब। अल्लाह। आइए आपको एक कलाम जो है वो सिलसिले में शामिल करते हैं। सिप्तर भाई ने ये पढ़ा था, मदीने मुझको बुला लें बहुत उदास हूँ मैं। 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 गमे जहाँ से छुड़ा ले बहुत उदास हूँ मैं। शर्म हुजूर हो ऐसा के सारा करम हुजूर हो ऐसा के सारा
میں آؤں مدینے میری اوقات، میں آؤں مدینے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں، اگر حضور آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں۔ اللہ اللہ۔ آئیے ایک میسج گزشتہ ہفتے بھی اور اس دفعہ بھی جو ہے وہ آیا ہے۔ دارالفتہ سنت میں آن لائن ارننگ کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا اور اس کا جواب مفتی کفیل صاحب نے دیا تھا، تو یوں سمجھے کہ لوگوں کی مطلب ہے کافی ساری رائے کہ اس کو اپنے سلسلے میں چلائیں۔ الحمدللہ آپ کے لیے یہ کلپ نکالا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بھی آج کل آن لائن ارننگ کے بارے میں زیادہ رجحان پڑتا جا رہا ہے کہ آج کل ہمارے ہاں یہ رجحان پڑتا جا رہا ہے کہ بھی کچھ کو یہ لالچ دی جاتی ہے کہ بھی بغیر انویسٹمنٹ میں کیسے کمانا ہے، اور آگے گروپوں کے اندر کبھی کچھ کو آن لائن ارننگ کے اندر یہ لالچ دیا جاتا ہے کہ بھی آپ دوسرے گروپوں میں جوائن کروائیں، اتنے بندوں کو جوائن کروائیں گے تو آپ کو اتنا بینیفٹ ملے گا۔ تو یہ آن لائن ارننگ کے ان میتھڈز کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اور اگر ہم نے آن لائن ارننگ کرنی بھی ہو تو ان کے اندر کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے اور کن چیزوں سے بچنا لازمی ہے، اور شرعی تقاضوں کے مطابق آن لائن ارننگ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اس کے بارے میں آپ ارشاد فرما دیں۔ جی، آن لائن ارننگ کے اوپر پورا چیپٹر ہی گویا کہ انہوں نے مختلف زاویوں سے سوال کیا ہے۔ چلے ان کی جو ابتدائی بات تھی کہ لوگ اس طرح کی ترغیبات بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گروپ جوائن کر لیں، فلاں ہو جائے، تو اس کے کوئی آن لائن ارننگ کے حلال طریقے بھی ہیں، یا ابتدائی یہ کیا حکم، پھر آگے جو اس کا کوئی جائز طریقہ تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ای کامرس، آن لائن ارننگ یعنی ای کامرس یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر بزنس کرنا، اس کے مختلف طریقے رائج ہیں اور ایک نہیں بے شمار طریقے ہیں، تو یہ پوری ایک الگ انڈسٹری ہے ای کامرس کی۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ناجائز ہیں اور کچھ چیزیں جائز بھی ہیں۔ کچھ چیزوں کو اگرچہ کاروبار کا نام دے دیا گیا لیکن در حقیقت وہ کاروبار ہیں نہیں۔ جیسے انہوں نے سوال میں کہا کہ بھئی بغیر انویسٹمنٹ کے ارننگ کرنا، کمانا، اس کا طریقہ کار یہی کہ آپ ابتدائی طور پر کچھ پیسے دے کر ممبر بن جاتے ہیں کسی کمپنی کے، یا ان سے کوئی چیز آپ پروڈکٹ ان کی خرید لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے یہی پروڈکٹ جو ہے وہ آگے 4 آدمیوں کو بیچنی ہوتی ہے۔ ان 4 آدمیوں کو پھر یہی ذہن بنانا ہوتا ہے کہ یہ آپ مزید آگے 4 کو بیچیں، ٹھیک ہے؟ تو یوں اس طرح، اور پھر یہ جتنا آگے بکتی چلی جائے گی چیز، پیچھے والوں کو کمیشن اس حساب سے ملتا رہے گا، یعنی جس کے تحت جتنے ممبر بڑھتے چلے جائیں گے اس کا کمیشن زیادہ ملتا رہے گا۔ تو اس کو اس انڈسٹری کے اندر جو کہا جاتا ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ کا یہ نام ہے اس کا۔ ٹھیک، تو ملٹی لیول مارکیٹنگ کا یہ طریقہ کار شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے ناجائز ہے کہ آپ جو ممبر جس بھی چیز کے بن رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اچھا، کوئی پروڈکٹ بسا اوقات آپ بیچ رہے خرید رہے ہوتے ہیں تو وہ پروڈکٹ اس بات پر مشروط ہوتی ہے کہ بھئی یہ پروڈکٹ آپ نے خریدنی ہے اور ساتھ میں آپ کو ممبر بنانے، تو آگے آپ کو آمدنی ملے گی کہ کمیشن ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ کئی دفعہ تو ہوتا ہے کہ وہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی قیمت ہی خامہ خواہی میں ہی بہت زیادہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ چیز مارکیٹ کے اندر اگر 1000 کی دستیاب ہے تو یہاں پر وہی چیز 5-10 ہزار روپے کی مل رہی ہوگی۔ ٹھیک، تو اس اعتبار سے بھی ایک طریقے سے دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔
پھر دوسرا پہلو یہ کہ اگر آپ کسی بھی شخص کو راغب کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ یہ چیز خرید لیں اور آپ کے ذریعے سے آپ کی انفرادی کوشش سے وہ شخص وہ چیز خرید لیتا ہے تو آپ کمیشن کے حقدار ہو گئے. لیکن اب وہ مزید جو اور کسٹمر بھی لے کر آتا ہے ان کسٹمر کا بھی کمیشن آپ کو ملتا ہے جس کے آپ حقدار نہیں ہیں. شریعت کے اندر آپ کو اپنی محنت کا تو کمیشن مل سکتا ہے, دوسرے کی محنت کا کمیشن نہیں مل سکتا, جو پوری ایک چین چلا پوری آگے تک ایک چین جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. اور اس بزنس کی بنیادی یہی ہوتی ہے کہ ون ٹائم نہیں ہے نا, ون ٹائم آپ کوشش کر کے 10 افراد آپ کر لیں, اب اس کے بعد آپ اوپر جو ہے نا سپروائزر بن جائیں گے, آپ کے نیچے پوری ٹیم وہ کام کر رہی ہوگی. اچھا, اب ہر شخص در حقیقت وہ دوسروں کو کیوں قائل کر رہا ہوتا ہے یا راغب کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے جو ابتدائی طور پر انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے ممبر بننے کے لیے یا کوئی پروڈکٹ خریدنے کے لیے, وہ اپنی اس پروڈکٹ کے پیسوں کی ریکوری کے لیے دوسرے کو اس جال میں پھنساتا ہے, دوسرا اپنی ریکوری کے لیے تیسرے کو جال میں پھنساتا ہے. تو ہر شخص جو وہ در حقیقت جو اس نے ابتدائی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے یا اس کے ذریعے سے اور زیادہ پیسہ کمانے کے لیے آگے ہر شخص کو اسی بات کے اندر جو ہے وہ پھنساتا چلا جاتا ہے, بیوقوف جو ہے وہ بناتا چلا جاتا ہے. تو اس بات کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو اسلام اس طرح کی ارننگ سے, اس طرح کے کمیشن کے طریقہ کار کی جو ہے وہ مذمت کرتا ہے. اس حوالے سے ہمارا تفصیلی تحریری فتویٰ کہ یہ اور کن پہلوؤں سے یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ناجائز ہے ویب سائٹ کے اوپر ہماری موجود ہے. ملٹی لیول مارکیٹنگ کا طریقہ کار اور اس کا شرعی حکم, وہاں سے بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور اس میں ہوتا یہی ہے کہ وہ اپنے اس پیسوں کو نکالنے کے لیے ظاہر ہے سب کو, رشتہ داروں کو, اور اس وجہ سے بعض اوقات محلوں میں بھی لڑائیاں, دوستیاں بھی ٹوٹے, اور رشتہ داروں میں بھی کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ یار یہ خود تو کما کے سائڈ پہ ہو گیا اور ہمیں اس نے پھنسا کے چھوڑ دیا. جس نے آگے 4 کو نہیں پھنسایا تو اس کو ملے گا بھی کچھ نہیں اس وقت تک. وہ اور پھر یہ چلتی بھی نہیں ہے. اس طرح کی کمپنیاں کئی شروع ہوئیں اور شروع ہو کر ختم ہو جاتی, کیونکہ ایک حد تک ہی ہر دوسرا بندہ پھنس رہا ہوتا ہے اور پھر ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد اس کا اپنا سرمایہ سمیٹ کر جو ہے نا وہ 1-2-11 جو ہے وہ 9-2-11 ہو جاتی ہے اور پیچھے والے جو ہے وہ رل جاتے ہیں. تو مالی اعتبار سے بھی نقصان ہے اور شرعی اعتبار سے بھی جو کچھ فوائد مالی اعتبار سے بعض لوگوں کا حاصل ہو رہے ہیں تو وہ بھی حلال نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے. ماشاءاللہ. سید صاحب, آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس کے ابتدا میں اب بلا لو آتا ہو, ٹھیک ہے, اور یہ اس کی آپ تیاری کیجیے گا. جب تک ہم آپ کو ایک کلام سنا رہے ہیں, یاد خدا و مصطفیٰ میں اشفاق بھائی نے پڑھا تھا, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے
हुजूर पानी, कभी चौपटी रोटिए तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना, तेरा ऐसा सादा खाना, मदनी मदीने वाले। माशाअल्लाह। सही साहब, एक मैसेज आया है कि निगरान शूरा से अर्ज़ करें कि जामियातुल मदीना में काफ़ी टाइम हो गया इनका बयान जो है वो नहीं हुआ। तो मैसेज करने वालों ने कहा है कि ये होता रहना चाहिए, इससे बैटरी चार्ज जो है वो रहती है। इंशाल्लाह आपका ये मैसेज जो है वो हम पहुंचा देंगे आगे। फ़िलहाल अभी आपको एक क्लिप दिखा रहे हैं जिसमें ख़ुद निगरान शूरा भी हैं और बेसिकली मुफ्ती कासिम साहब ने गुफ्तगू की है ऐप पर पर्दा डालने का मिजाज होना चाहिए, इस हवाले से। अगर सिर्फ ये देख लेना कि अगर हम एक मुसलमानों के ऐब को पर पर्दा डालने का मिजाज हम बना लें, तब तक शरीयत वाजिब ना करे किसी का ऐब जाहिर ना करे। मुझे सब ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल हुक्म ये है कि जो किसी मुसलमान की पर्दादरी करेगा, यानी उसका ऐब खोलेगा, तो अल्लाह ताला उसे घर बैठे रुसवा कर देगा। और जो किसी का ऐब छुपाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा। अच्छा, इसी तरह मुझे याद आ गया, अमीर सुन्नत ने एक दो मरतबा जिक्र फरमाया, यानी कि चंद एक अफराद ऐसे भी गुजरे हैं ना कि जिन्होंने अमीर सुन्नत की मुखालफत बेतहाशा की, पब्लिकली भी, जहां बैठे निजी महफिलों में भी। तो अमीर सुन्नत ने फरमाया कि इनके खिलाफ ना पूरा पलंदा इन पर एतराजात का और इन पर चीजों का मेरे पास आया कि ये इनकी पूरी वो है शीट है, इनकी हिस्ट्री शीट है इनकी, लेकिन मैंने उसे या जाया करवा दिया, ना, हाँ, मैंने उसे खोला ही नहीं और उसे मैंने जाया करवा दिया कि नहीं, मैं ना किसी के ऐप पढ़ूंगा ना बयान करूंगा। और ये उन लोगों के बारे में है कि जिनका मुझे पता है कि उनकी लबो लहजा, अल्फाज, अंदाज किस कदर शदीद तकलीफ है। तो ये एक मोमिनाना सिफत है, ये मोमिनाना सिफत है जो पिछले बुजुर्गों के हवाले से होता था ना कि एक बुजुर्ग जो है वो जा रहे थे तो पीछे कोई गालियां देता जा रहा था, तो वो अपने इलाके में पहुंचे तो फरमाया कि भी अब जो कुछ कहना ना इधर ही कह लो, आगे मेरा गली मेरी शुरू हो जाएगी तो मेरा जानने वाला तुम्हें कोई तकलीफ ना दे। तो अब ये क्या है, ये सोच इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया, यानी कि इतना खूबसूरत है। पहले आपको कोड़े मारे गए, बिला नागा कोड़े होते थे, 10 कोड़े मारने के बाद बंदा चेंज हो जाता था कि अब इसकी जरा हिम्मत कम हो गई होगी तो दूसरा ताजा दम बंदा है, रोजाना कोड़े पड़ते और खून जो है वो पूरे कमीज पे और बदन पे लग जाता था। तो जब ये सब जो है वो सारा सिलसिला हुआ, कई साल चलता रहा, और उसके बाद जब बादशाह चेंज हुआ और उसका अकीदा चेंज हुआ और आपको उसने रिहा भी कर दिया और आपको एजाज भी नए सिरे से दिया कि आप इमामुल मुस्लिमीन हैं, और आपका लक़ब उस वक्त सबसे पहले बना था इमाम अहले सुन्नत और इमामुल मुस्लिमीन, अल्लाह, ये लक़ब। तो उस वक्त किसी ने कहा कि हुजूर, जिन लोगों ने आपको कोड़े मारे और जिस बादशाह ने आप पे जुल्म किया, आप उनके बारे में क्या कहते हैं? तो आपने फरमाया कि मुझे कोड़े मारने वाला कोड़े मारने से अभी फारिग नहीं होता था, मैं उसको माफ कर देता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिसका ये पता है कि हो सकता है कल दोबारा यही मारे आके। फरमाया कि मेरी वजह से क़यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के किसी उम्मती को सजा हो तो मुझे क्या फायदा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम मोहम्मद बिन हंबल बड़ी बात है। तो ये ज़र्फ की बुलंदी और असल जो यानी कि सुन्नत क़ल्बिया है ना, अफ़्व दरगुज़र वाली, ये उस पर अमल करने का एक आला दर्जा है। क्या बात, क्या बात। आइए आपको गुज़िश्ता हफ्ते नहीं, उससे पिछले हफ्ते हाजी शाहिद साहब ने हफ्तावार इज्तिमा में बयान किया था और उसके इख्तिताम पर मिलाद भाई ने सलाम पढ़ा था, उसकी फरमाइश की गई थी कि वो हमने सुनना है। आइए देखते हैं। तुम पर सलाम हरदम तेरे शफीए महशर, तुम पर सलाम हरदम इस बेकसो हज़ी पर जो कुछ गुजर रही है,
सब वो तुम पर ज़ाहिर है, सब वो तुम पर सलाम हर दम तेरे शफीए महशर, तुम पर सलाम हर दम। बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है, बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है। रहमे हबीब दावर करमे हबीब दावर, तुम पर सलाम हर दम। है दीन हक के रहबर, तुम पर सलाम हर दम। मोहताज से तुम्हारे करते हैं सब किनारा, बस एक तुम ही हो यार, तुम पर सलाम हर दम तेरे शफीए महशर, तुम पर सलाम हर दम। माशाल्लाह से ये सब एक मैसेज है कॉल सेंटर के व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कि पिछले हफ्ते भी कलाम की फरमाइश की थी, आपने वो फरमाइश पूरी नहीं की। मैंने अशफाक मदनी भाई का रिकॉर्डेड कलाम सुनना है, वो है ना बकार खैश हैरानम अगिसनी या रसूलल्लाह। आपको याद होगा सही साहब, हम कुछ अरसा पहले हम अपने सिलसिले में ये चला चुके हैं, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा चला चुके हैं। अब हो सकता है कि आपने वो सिलसिला ना देखा हो, तो यही वजह होती है कि बाज़ औक़ात आपके मैसेजेस जो है वो आते हैं और उसमें ये होता है कि हमने गुज़िश्ता हफ्ते भी ये फरमाइश की, अगले हफ्ते भी की, तो वो ना पूरी करने की एक वजह ये होती है कि कुछ अरसा पहले ही जो है वो चलाया होता है। नहीं, अगर ये कोई अच्छी भारी फीस मदनी फीस दे दें, हाँ। मदनी काफले में सफ़र की या मतलब फैज़ान नमाज कोर्स की नियत अगर पेश कर दें, हाँ ये वैसे वो है नहीं मदनी काफले वाला हिसाब किताब, बिन्ते गुलाम रसूल हैं, अपने महरम को भेज दें, महरम को जो है वो भेजें, उसके बाद तो इंशाल्लाह हम शामिल करने की नियत जो है वो करते हैं। आइए जो है वो आपको एक क्लिप दिखाते हैं अतर भाई का, और वो हमें कहा गया है कि आप अपने सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह ये तो शामिल हम वैसे भी कर ही रहे हैं। अतर भाई का गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो रह गया था कुछ चीज़ों की वजह से, तो आज हमने मुलाकात के आदाब इन्होंने जो है वो बयान किए थे सिलसिले के अंदर, वो हम आपको दिखाते हैं। मुलाकात अंडरस्टूड है, इंसान से मुलाकात करता ही है। घर के अंदर भी मुलाकात होती है, घर के बाहर भी मुलाकात होती है, दफातर में भी मुलाकात होती है, बाजारों में भी मुलाकात होती है। मुलाकातों का सिलसिला तो अल्हम्दुलिल्लाह रहता है। इंसान उनसे है और उनका मतलब ये कि एक दूसरे से मिलना जुलने की तरकीब। तो इसके चंद एक आदाब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहले तो जब भी किसी से मुलाकात हो, आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, खंदा पेशानी होनी चाहिए और जोश व खरोश के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू के मुबारक अल्फाज होने चाहिए, मुबारक कलिमात होने चाहिए। इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सामने वाले की दिलजोई का सामान होगा, सामने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह हौसला मिलेगा और आपके इस पुरतपाक अंदाज की वजह से उसके दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ेगी। नंबर 2, कुछ मकामात और मौके मुलाकात ही के होते हैं, तो मुलाकात का शेड्यूल होना जरूरी नहीं, जैसे तकरीबात, ऑफिस, दुकानदार। इसके अलावा भी मुलाकात का दौरानिया, वक्त और मकसद का तयन कर लेना चाहिए। अमूमी तौर पर तो हमारी मुलाकातें होती हैं, मगर जब खुसूसियत के साथ किसी के पास हम जाएं तो इसके लिए उनसे अपॉइंटमेंट लेना बड़ा जरूरी है। लोग यूं ही दफ्तरों में आ जाते हैं, एक शख्स किसी काम में मसरूफ होता है, उसने किसी और को टाइम दे रखा होता है, यार बस आपके 2 मिनट चाहिए। वो 2 मिनट आपको बताए कि ये तो मकौलतन या जिसे लफ्ज इस्तेमाल कहना चाहिए कि 2 मिनट तो हम ये कहते हैं, मगर 2 के 20 मिनट भी होते हैं और इसका तजुर्बा कई
अहम तरीन जिम्मेदारियों पर मौजूद इस्लामी भाइयों को इसका तजर्बा ज्यादा होगा। इस तरह तंजीमी तौर पर भी हमें इसका तजर्बा होता है, शेड्यूल बना हुआ होता है, हमें पता होता है कि 3 से 4 किसको टाइम दिया है, 4 से 5 किसको टाइम दिया है, असर और असर की नमाज के बाद किसको टाइम दिया है, मगरिब और मगरिब के बाद किसको टाइम दिया। और ऐसे में कोई साहब उठकर आ जाते हैं आपके 5 मिनट चाहिए। अब बंदा ना कहने का कि हजरत मैंने तो आगे टाइम दे रखा है, और वो 5 मिनट भी 5 मिनट होना तो फिर चल जाए, मगर ना, वो तो 5 मिनट का कहकर हजरत ने तो पूरी अगले की मीटिंग का, जिसे कहते हैं कि वो टाइम ले लिया, और जिनको टाइम दिया हुआ था उनके सामने हमें शर्मिंदगी हुआ करती है। लिहाजा ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल कोट किया है, तो जब भी किसी के पास जाए, ये भी मैं आपकी खिदमत पे अर्ज करूं, जब भी किसी के घर जाना हो ना, तो अब तो मोबाइल फोन का दौर है यार, कम्युनिकेशन का दौर। अचानक ना टपक पड़ा करें कि दरवाजा बजा दिया, मैंने सोचा आपसे मिलता हूँ, अरे भाई वो बेचारे हो सकता है कहीं खुद जा रहे हो सकता है आज उन्होंने प्रोग्राम बना रखा हो फैमिली के साथ, उन बच्चों की अम्मी के खानदान में कहीं जाने का, उन्होंने अपने किसी दोस्त के यहाँ जाने का प्रोग्राम रखा हो, बच्चों के यहाँ कहीं जाने का प्रोग्राम किया हो, बच्चों के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम किया हो, और आप जनाब दरवाजा बजा के अंदर दाखिल हो गए और उन सब का प्रोग्राम चौपट हो गया। ये ठीक नहीं, ये तरीका सही नहीं। प्रॉपर वे में हमें टाइम लेना चाहिए, प्रॉपर वे में हमें वक्त लेना चाहिए, मोबाइल फोन के जरिए वक्त लेना चाहिए। सिर्फ व्हाट्सएप करके पहुंच जाना ये भी मुनासिब, व्हाट्सएप देखा ही नहीं था भाई आपका, और अंडरस्टूड है कि हर कोई हर वक्त ऑनलाइन रहे और हर वक्त मोबाइल सुना जा सके, ये जरूरी नहीं होता। लिहाजा बराए करम जिसके पास भी मुलाकात के लिए जाना हो, इंडिविजुअल जाएं या फैमिली के साथ जाएं, प्लीज पहले उनसे जरूर वक्त लें, उनसे कंफर्म करें, उसके बाद कहीं जाने की तरकीब बनाया करें। अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें मुलाकात के इन चंद आदाब को समझने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी बात अर्ज करूंगा, कोई ऐसा काम या बात न किया कीजिए कि जिससे साहिब खाना को तकलीफ या शर्मिंदगी हो। अब चले गए तो उनके कभी इंटीरियर डेकोरेशन पर कलाम हो रहा है, कभी उनकी क्रॉकरी पर कलाम हो रहा है, कभी उनके बच्चे के अंदाज पर कलाम हो रहा है, कभी उनकी अर्निंग पर कलाम हो रहा है, कभी उनके किचन पर कलाम हो रहा है, कभी उनकी जनाबे वाला टाइलों के कलर पर कलाम हो रहा है, कभी पर्दों के डिजाइन पर कलाम हो रहा है। ऐसा तो ना करो यार, हौसला अफजाई कीजिए, दिलजोई कीजिए, दिल को मिलाने की बात कीजिए। आपको पता नहीं उस बेचारे की सफेद पोशी किस तरह से उसने अपना भरम रखा हुआ। तो अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें मुलाकात के इन आदाब को मलहूज रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत मुस्कुरा रहे। हमारे यहाँ आज से तकरीबन 20-25 साल पहले से, सब छोटा नहीं, आपको याद होगा शुरू में टेप रिकॉर्ड टाइप का आता था जब ये मकतबतुल मदीना की कैसेट है, तो मेहमान जो है वो आए थे, तो उनके बच्चे ने, वो थोड़े पैसे वाले थे, उनके बच्चे ने जो है वो टेप रिकॉर्ड उठा के जो है वो, आपको पता है होते हैं थोड़े इस तरह के वो बच्चे ना, तो मम्मा ने मतलब बोला कि सॉरी बोल दो अंकल को, सॉरी बोल दो। हैं, हम देख रहे हैं मतलब टेप रिकॉर्ड पूरा का पूरा तोड़ दिया, इतना सा लफ्ज सॉरी बोल दो, बस सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो। तो ये भी बाज़ औक़ात मिजाज जो है वो होता है। आइए जो है वो आपको अब वक्त कम रह गया, अशफाक भाई ने कलाम जो है वो पढ़ा था, इसकी फरमाइश आई थी, या खुदा इल्तिजा है मेरी, इसके अहमद में यूं मौत है, पता नहीं यही वाला है या नहीं, आइए देखते हैं। या खुदा इल्तिजा है मेरी, या खुदा इल्तिजा है मेरी, मौत मुझको मदीने में आए, मौत मुझको मदीने में आए, जान कदमों में निकले नबी के, जान कदमों में निकले नबी के, और वही मुझको दफनाया जाए, खुदा खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा खुदा इल्तिजा है ये मेरी, है सहारा में मुस्तफा, सहारा में
مصطفیٰ کا چھوڑتے ہے جو دنیا، چھوڑتے ہے جو دنیا سے دامن نبی کا نہ چھوٹے، ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے، چاہے سارا جہاں چھوٹ جائے، ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے، ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے، چاہے سارا جہاں چھوٹ جائے۔ ماشاءاللہ سید صاحب، سلسلے کا وقت اختتام کو ایک میسیج ہے مجھ سے عرض کی جا رہی ہے، عرض ہے کہ جب سید صاحب سے ایکٹیویٹی کروائی جائے وہ اس حرف کو نہیں نوازتے جو آپ کا مرادی حرف ہو، تو آپ یہ کہا کریں کہ ہم نے سید صاحب کو اوپر کے خانے پر کرنے کے لیے عرض کیا ہے، پر سید صاحب نچلے حصے کو بھی نواز رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے سید صاحب کی۔ خاک در کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پر ٹوپی اب تھام کے خاک در والا دیکھو۔ مدینہ محمد ابو بکر ظفروال سے ہیں، انشاءاللہ عز و جل رابطہ کیجئے، آپ کو تبرکات پیش کی جائیں گے۔ اگلی قرآن اندازی جسے ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے چلتے ہیں اس قرآن اندازی کی طرف۔ شعر وہ بلا لو جی۔ اب بلا لو وہی دور رہ کر کہیں، اب بلا لو وہی دور رہ کر کہیں، ٹوٹ جائے نہ دم تاجدار حرم، ٹوٹ جائے نہ دم تاجدار حرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم۔ مدینہ ام یاسر رضا کشمیر سے ہیں، اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کی جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔